تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 وصیتیں فرمائیں. فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں جو تمہارے رب نے حرام قرار دیا ہے. پہلا ہے شرک نہ کرو. یہ ایسا شرک ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اکثر اللہ اور رسول کو ساتھ ساتھ ذکر کیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع اللہ ورسولہ تؤمنون باللہ ورسولہ آمنوا باللہ ورسولہ براءۃ من اللہ ورسولہ اذان من اللہ ورسولہ من یعص اللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ. یہ قرآن میں بے شمار ہے کہ اللہ اپنے ساتھ اپنے حبیب کو لاتا. لیکن چند مقام ایسے ہیں جہاں اللہ اپنے ساتھ والدین کو لاتا ہے، ماں باپ کو لاتا ہے. اس کے علاوہ اللہ اور کسی چیز کو اپنے ساتھ ذکر نہیں، یا اپنے ساتھ اپنے حبیب کو ذکر کرتا ہے، یا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے. اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کے ساتھ احسان کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ. تو اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، یہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ذکر فرمایا کہ اپنے ساتھ والدین. اللہ کا شکر ہے کمزور سے کمزور مسلمان بھی مشرک نہیں ہوتا ہے. اس لیے اتنی جلدی کسی کو کہنا یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، بڑی زیادتی قبول ہے. اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے فضل سے مسلمان کے دل میں توحید ہے. وہ جہالت کی وجہ سے کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، اس پر اس کو کافر قرار دے دینا، مشرک قرار دے دینا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو میرا ملک تو ویسے ہی ٹکٹک کے کفر کے فتوے مل رہے ہیں، جتنے مرضی کٹوا لو، جتنے مرضی لکھوا، جنہوں مرضی کافر قرار دے دو، جنہوں مرضی، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک تو میری ذات میں شریک نہ ٹھہراؤ، یہ حرام ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ بالوالدین احسان. احسان کا کیا مطلب ہے؟ کسی کام کو اس کی سب سے عالی شان خوبصورت شکل میں ادا کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں. ہمارے اردو میں احسان کا مطلب ہے کسی کے ساتھ کوئی بھلا کر دینا، بغیر کسی معاوضے کے کسی کے کوئی ایسی مدد کر دینا، اس کو احسان کہتے ہیں. وہ بھی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن عربی میں احسان ہے مل احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کیا ہے؟ کسی جو کام بھی کرے، اچھائی کا، بھلائی کا جو کام بھی کرے، اس کو اعلیٰ درجے پر کرنے کا نام ہے احسان. تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان. اچھا، ایک اس پہ ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حرام کیا ہے. ٹھیک ہے، کہتا ہے شرک نہیں کرنا ہے تو حرام ہے، اور والدین کے ساتھ احسان. یہ حرام کے نیچے کیسے آ گیا؟ کافی دیر میں اس کو سوچتا تھا کہ یہ ادھر تو اللہ کہہ رہا تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک نہ کرو. ٹھیک سمجھ آ گئی. وبالوالدین احسانا، اس کو پچھلے جملے سے یا تو نکالیں، یہ نیا جملہ ہے، اس کے نیچے لائیں تو پھر کیا مطلب ہے کہ پیچھے تو اللہ شروع کر رہا ہے تو میں بتاتا ہوں حرام کیا چیز ہے، شرک. ٹھیک، اور والدین کے ساتھ احسان. تو اگر ہم ظاہری نظر سے دیکھیں اور غور نہ کریں تو یوں لگتا ہے جیسے والدین کے ساتھ احسان بھی حرام ہے. ہاں، یہاں اللہ تعالیٰ
بڑی عجیب طریقے سے ماں باپ کی عظمت کو بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ صرف احسان ہی مطلوب ہے، اس سے نیچے جو ہوگا وہ حرام ہوگا، حرام سے نہیں نکل سکو گے۔ اللہ نے ماں باپ کا حق اپنے بعد رکھا ہے۔ لا تقل لہما اف، جس کو ہم کہتے ہیں بیزاری سے ماں کو کہہ دیا باپ کو کہہ دیا اتنا بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنے کی بھی ہم گنجائش نہیں دیں گے ماں باپ کے سامنے۔ میرے نبی نے فرمایا میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔